اس چینل کا ادارہ عبقری سے کوئی تعلق نہیں۔ اس چینل پر عبقری رسالے کے مختلف مضامین پڑھ کر سنائے جائیں گے، جس کا مقصد عبقری رسالہ ایسے افراد تک پہنچانا ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے یا خدا نخواستہ نابینا ہیں، یا ایسے افراد جن کی عبقری رسالے تک رسائی نہیں یا اپنی مصروفیات کی وجہ سے رسالہ نہیں پڑھ پاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ ستمبر شمارہ 2025 کے صفحہ نمبر 36 کے اوپر ڈاکٹر ممتاز لودھنا سے اپنے تجربات تحریر کرتے ہیں۔ بوڑھوں کو جوان کر دینے والا عمل۔ عبقری قارئین کی خدمت میں چند تجربات تحریر کر رہا ہوں، انشاءاللہ لوگوں کو اس سے نفع ہوگا۔ ایک عزیز نے مجھے اپنا مشاہدہ بتایا کہ جہاں میں نوکری کرتا ہوں وہاں پر ایک شخص میرا دشمن بنا ہوا تھا، میرا مذاق اڑانے کا کوئی موقع نہیں جانے دیتا اور مجھے بہت ناپسند کرتا، مجھے دفتر میں نہیں رہنے دینا چاہتا۔ دفتر میں اور بھی کچھ لوگ تھے جو اس کے رویے کی وجہ سے سخت پریشان تھے۔ کسی نے عبقری کا تعارف کروایا، میں نے عبقری رسالے سے دیکھ کر اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم والی دعا پڑھنی شروع کی۔ صبح و شام ایک تسبیح پڑھتا۔ اس کے پڑھنے سے اس شخص کے رویے میں بہت تبدیلی آئی۔ اب وہ مجھ سمیت ہر کسی کی عزت کرتا ہے، اچھے اخلاق اور رویے سے پیش آتا ہے۔ کمر کے مہروں کا آپریشن یا یہ ٹوٹکا۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، ان کو کمر کے مہروں کا مسئلہ تھا اور ڈاکٹروں سے اس کے لیے آپریشن تجویز کیا۔ وہ آپریشن کروانے کے لیے تیار نہ تھے۔ میں نے انہیں عبقری کا ایک مشہور نسخہ بتایا۔ ہول شافی، 1 چمچ زیتون کا تیل، 2 چمچ اسبغول کا چھلکا، 1 چٹکی کلونجی مکس کر لیں اور ہمرا پانی کھائیں۔ انہوں نے یہ نسخہ صبح و شام استعمال کرنا شروع کر دیا۔ 2 ہفتوں کے مسلسل استعمال سے ان کا کمر درد بغیر آپریشن کے مکمل ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ اللہ کے کرم سے بالکل ٹھیک ہیں، درد کا احساس تک نہیں ہوتا۔ بوڑھوں کو جوان کر دینے والا عمل۔ اگر کوئی شخص روزانہ سورہ ابراہیم پارہ 13 دن میں 1 مرتبہ پڑھے اور پانی پر دم کر کے پی لے تو اس کے اندر قوت باہ اتنی ہوگی کہ تمام کمزوریاں دور ہو جائیں گی اور بڑھتی عمر کے ساتھ ہونے والی کمزوری دور اور بھرپور جوانی حاصل ہوگی۔ میں نے یہ عمل کافی لوگوں کو بتایا، جس میں ہر عمر کے لوگ شامل ہیں۔ سب نے بتایا کہ واقعی اس سورہ کے پڑھنے سے طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت میں بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جو شخص اسے اپنے معمول کا حصہ بنا لے تو اسے بے حد فائدہ ہوگا۔ سورہ ابراہیم پانی پر دم کرنی ہے۔ اگر زمزم کا پانی اور بارش کا پانی مکس کر لیں، اس پانی پر مسلسل دم کریں، پھر اس پانی کو استعمال کریں تو اور بھی زیادہ فائدہ ہوگا۔ جہاں بیری کا درخت ہو وہاں شوگر کا مرض نہ ہوگا۔ مجھے شوگر کا مسئلہ تھا۔ کسی نے اپنا تجربہ بتایا کہ بیری کے درخت کے 7 پتے اگر صبح نہار منہ اور شام کو کھائے جائیں تو شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے۔ وہ شخص بڑے یقین سے کہہ رہا تھا۔ 2-3 مہینے میں نے یہ پتے استعمال کیے تو اللہ نے کرم کیا اور میری شوگر ٹھیک ہو گئی۔ اب بھی کنٹرول ہے اور میری صحت بھی ٹھیک ہے۔ رنگ گورا کرنے کے لیے۔ رنگت کو صاف کرنے اور جلد کی میل کچیل کو دور کرنے کے لیے ایک مجرب گھریلو ٹوٹکا ہے۔ شیمپو، انڈا اور ہلدی 1 چمچ مکس کر لیں۔ ہاتھوں پیروں پر اچھی طرح مساج کریں۔ اسے 15 منٹ تک لگا رہنے دیں اور خشک ہونے پر دھو لیں۔ جلد صاف شفاف ہو جائے گی۔ یہ دیسی نسخہ بہت زیادہ آزمودہ ہے، جس کا کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس سے رنگت نکھرتی ہے اور جلد بھی چمکدار ہوتی ہے۔ ستمبر شمارہ 2025 کے صفحہ نمبر 34 کے اوپر
علی احمد لاہور سے اروی کے بارے میں ایک مضمون تحریر کرتے ہیں۔ اروی کا چھلکا بھی کچرا نہیں، ایک انمول دوا ہے۔ اروی ایک مشہور اور عام ملنے والی سبزی ہے جو زمین کے اندر اگتی ہے۔ یہ ایک جڑ والی ترکاری ہے جو شکل و ساخت میں آلو سے مشابہت رکھتی ہے۔ اروی کے پتوں کا لذیذ سالن۔ اروی کے پتے بڑے سبز اور چکنے ہوتے ہیں۔ اسے عموماً گوشت یا دیگر سبزیوں کے ساتھ سالن بنا کر کھایا جاتا ہے۔ سالن میں سبز مرچ، ٹماٹر اور لیموں کا اضافہ اس کے ذائقے کو مزید خوش ذائقہ بنا دیتا ہے۔ اروی پکاتے ہوئے ذہن نشین رہے۔ چونکہ اروی میں لیسدار مادہ پایا جاتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اسے پکانے سے پہلے چھیل کر کاٹ لیں اور اس پر ہلکا نمک چھڑک کر 10 منٹ کے لیے دھوپ میں رکھ دیں۔ بعد ازاں اسے دھو کر مسالہ جات کے ساتھ حسب ذائقہ پکائیں۔ اگر پکاتے ہوئے تھوڑا سا لیموں کا رس بھی شامل کر لیا جائے تو نہ صرف اس کی لیس کم ہو جاتی ہے بلکہ ذائقہ بھی مزید بہتر ہو جاتا ہے۔ اروی غذا بھی اور دوا بھی۔ اروی میں موجود لیس دار مادہ سانس کی نالی کی خشکی، کھانسی، گلے کی خراش اور سینے کی جلن میں فائدہ دیتا ہے۔ بلغمی مزاج رکھنے والوں کے لیے یہ خاص طور پر مفید ہے۔ اس کا لعاب پھیپھڑوں کی خشکی اور گلے کی سوزش کو دور کرتا ہے۔ ہانڈی میں ان چیزوں کو ڈالنا نہ بھولیں۔ اروی کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے اسے مناسب طریقے سے پکائیں۔ اس میں دال چینی، لونگ اور لیموں کو شامل کیا جائے تاکہ اس کی تاثیر معتدل ہو اور فائدہ بھی بڑھ جائے۔ قوت خاص کو بڑھانے کا انمول خزانہ۔ اروی کا معتدل استعمال جسم میں مادہ افزائش کی مقدار اور گاڑھا پن بڑھاتا ہے، جس سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ جسمانی طاقت کے لیے بے حد مفید ہے۔ جوڑوں کے درد، نقرس اور زخموں کے لیے بھی اس کا استعمال مفید ثابت ہوتا ہے، جبکہ اعصابی کمزوری میں بھی اس کا استعمال سود مند ہے۔ اروی کے پتوں کو پیس کر نچوڑنے کے بعد حاصل کردہ پانی پینا بعض امراض میں فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، خاص طور پر پیشاب کی بندش جیسے مسائل میں بہت افاقہ ہوتا ہے۔ وزن میں کمی کے لیے مفید۔ اروی کو بھی چند غذاؤں کی طرح وزن میں کمی لانے کے لیے بہت مفید سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ سبزی ایک غذائی ریشہ ہے جو کافی دیر تک ہمارے پیٹ کو بھرے رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ پیٹ بھرا رہنے کی وجہ سے ہماری بھوک میں کمی آتی ہے، جس سے وزن میں اضافہ نہیں ہوتا۔ ایک عام اندازے کے مطابق 100 گرام اروی میں تقریباً 5 گرام فائبر پایا جاتا ہے اور اس میں کیلوریز کی مقدار بھی زیادہ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہمارے وزن میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اروی کا چھلکا کچرا نہیں، شفا۔ اکثر لوگ اروی کے چھلکے کو بیکار سمجھ کر پھینک دیتے ہیں، حالانکہ اگر ان چھلکوں کو خشک کر کے باریک پیس لیا جائے اور 5 گرام سفوف صبح و شام استعمال کیا جائے تو یہ بھی اسہال کی بیماری میں بہت مفید ہے۔ اروی کے آسان مجربات درج ذیل ہیں۔ چوٹ لگ جانے پر چوٹ والی جگہ پر بہتے خون کو روکنے کے لیے اس کے پتے کا رس نکال کر لگانے سے زخم جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بواسیر کے مریض کو اروی کا قند کھلانے سے بواسیر دور ہو جاتی ہے۔ ماں کے دودھ میں کمی کا مسئلہ ہو تو کچھ دن اروی کی سبزی استعمال کرنے سے دودھ کی بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ پیشاب کی جلن کے لیے اروی کے پتوں کا رس 2 چمچ لگاتار پینے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ ایگزیما کے لیے اروی کے خشک ڈنڈلوں کو جلا کر اس کی راکھ ناریل کے تیل میں ملا کر لگانے سے ایگزیما اور چھوٹی چھوٹی پھنسیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اروی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہے۔ یہ جلدی امراض میں بالخصوص فائدہ دیتی ہے اور جلد کی خشکی اور بدن کی شکنیں دور کرنے میں بھی مفید ہے۔ بھنی ہوئی اروی بطور سالن پیشاب اور مسالے کے امراض کو ختم کرتی ہے، آنتوں کی خشکی کو دور کر کے تری پیدا کرتی ہے۔ اروی کا استعمال سینے کی خشکی کے لیے تیر بہدف نسخہ ہے۔ اب پری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فیس بک، ٹویٹر،
اور انسٹاگرام کو فالو کریں۔ اب کری ویب سائٹ کو وزٹ کریں اور اب کری واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے ان نمبروں پر میسج کریں 0332-755-2382۔ نمبر ایک بار پھر ملاحظہ فرمائیں 0332-7552-382۔ دوسرا نمبر 0321-4343-500۔ نمبر ایک بار پھر سن لیں 0321-4343-500۔ اللہ پاک ہمیں خیر پھیلانے کا ذریعہ بنائے اور ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔